بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 246 اور تیسری قسط ہے قابل رشک کامیابی۔ ناظرین، پیج ہے 206 اور یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کے ٹائٹل ہیں الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کوئی چھوٹی سی بجلی ہے کہ جس کو آسماں کر رہا ہے خرمن اقوام کی خاطر جمع۔ یہ تڑپ ہے یا ازل سے تیری خو ہے، کیا ہے یہ رقص ہے آوارگی ہے جستجو ہے، کیا ہے یہ۔ قابل رشک کامیابی یہ ہیڈنگ ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے مدینہ میں اسلام کا جو سفیر بھیجا تھا، جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر، یہ ابدری، یہ ان کے بارے میں قابل رشک کامیابی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ کے گھر نزول فرما ہوئے۔ پھر دونوں نے مل کر اہل یثرب میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت مصعب مقرری کے خطاب سے مشہور تھے۔ مقرری کے معنی ہے پڑھانے والا۔ اس وقت معلم اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ہمراہ لے کر بنی عبد الشہل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی ایک کنویں پر بیٹھ کے ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الشہل کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن عزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو، چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دے دیتا۔ اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسید نے انہیں آتا دے کر حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے، تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں؟ اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہا ہے۔ اس کے پاس اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ بخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دھمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دو
پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا یا کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، اور میں اس کو بھی اب تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کا بقیہ حصہ بھی ہے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔